سبحان اللہ. آپ بھی سنیے، جھومیے اور اس برکت کو سن کر خوب سبحان اللہ کی صدا کو بلند کر کے جنت میں درخت لگوانے کے حقدار بن جائیں. چنانچہ سیدنا امام مسلم بن حجاج قشیری صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا، جدھر چاہتا تھا نکل جاتا تھا. جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے دنیا میں ایک درخت راستے سے اس لیے کاٹ دیا تھا کہ مسلمانوں کو راہ چلنے میں تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. آئیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مسلمان کی تعریف سنتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے. چنانچہ سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا، جانتے ہو مسلمان کون ہوتا ہے؟ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. عرض کیا گیا، مومن کس کو کہیں گے؟ ارشاد فرمایا، اسے کہ جس سے مومنوں کو مالی اور جسمانی لحاظ سے کوئی خطرہ نہ ہو. پھر پوچھا کہ مہاجر کون ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جو برے کام کرنا چھوڑ دے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی حقیقی مسلمان بن کر دوسرے مسلمانوں کو اپنی ذات کی، مال کی ہر تکلیف سے بچاتے ہوئے ان کے حقوق کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اس معاملے میں بے احتیاطی باعث ہلاکت اور احتیاط سبب دخول جنت ہے. یاد رکھیے، مسلمانوں کے حقوق کے معاملے میں والدین سر فہرست ہیں. اسی طرح اولاد کے حقوق، قرابت داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ، اور اس کے بعد عام بندوں کے حقوق زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ظاہر ہے یہ سارے حقوق جو آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ان کی تفصیل اور معلومات اس مختصر بیان میں ہم سیکھ نہیں سکتے. اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ تک اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حقوق مسلمین کے بارے میں معلومات کے ساتھ ساتھ احتیاط کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. جب احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. تو آئیے اب چند حقوق مسلمین بھی سنتے اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حقوق مسلمین کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ایسے انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں کہ شیطان مردود کا کلیجہ پھٹ جائے اور ہمیں ایسا جذبہ مل جائے کہ ہم اس کی برکت سے عمل کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ ان حقوق پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو والدین و دیگر ذوی الارحام یعنی جن کے ساتھ خونی رشتہ ہو، درجہ بدرجہ معاشرے میں سب سے زیادہ احترام و حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں. مگر افسوس اس طرف اب دھیان کم دیا جاتا ہے. بعض لوگ اپنے گھر میں بالخصوص والدین کے حق میں انتہائی تند مزاج اور بد اخلاق ہوتے ہیں. ایسوں کی توجہ کے لیے عرض ہے،
حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے 3 شخص جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا اور دیوس اور مردانی وضع بنانے والی عورت. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اپنے رسالہ احترام مسلم میں مزید ارشاد فرماتے ہیں حقوق مسلمین کا خیال رکھتے ہوئے والدین کے ساتھ ساتھ دیگر اہل خاندان مثلاً بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے. والد صاحب کے بعد دادا جان اور بڑے بھائی کا رتبہ ہے کہ بڑا بھائی والد کی جگہ ہوتا ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پر. تو والدین کو بھی چاہیے کہ حقوق مسلمین کے تحت اپنی اولاد کے حقوق کا خاص خیال رکھیں. انہیں ماڈرن بنانے کے بجائے سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بنائیں. ان کو عالم دین بنائیں, حافظ قرآن بنائیں.